السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم موٹے حروف سیکھیں گے جن کو ہم حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں آپ کو میں بالکل لمبے چوڑے لیکچرز نہیں دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو ہے عام زبان میں آپ کو سمجھاؤں گی، نہ ہی ڈیپ جاؤں گی، نہ ہی بالکل ڈیفیکلٹ لینگویج یوز کروں گی، بلکہ اتنا آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ 2 سے 4 منٹ کے اندر انشاءاللہ قرآن کے سارے موٹے حروف کو سیکھ جائیں گے۔ چلیں جی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ حروف مستعلیہ۔ موٹے حروف کو ہم کہتے ہیں حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے؟ مستعلیہ۔ مستعلیہ جو ہے استعلاء سے نکلا ہے۔ استعلاء، ٹھیک ہے؟ استعلاء کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا۔ کسی بھی چیز کو بلند کرنے کو استعلاء کرنا کہتے ہیں۔ اب جن حروف میں استعلاء کی صفت ہوتی ہے ان کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اب ان حروف کو جو ہے ادا کرتے ہوئے زبان کو آپ نے تالو کی طرف بلند کرنا ہے، بس آپ کے موٹے حروف ادا ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ تالو کی طرف کیسے بلند کرنا؟ تالو کیا چیز ہے؟ تو یہ جو زبان کی آپ کے پاس زبان کے اوپر یہ جو پیلیٹ بنی ہوتی ہے نا، جس میں دانت جو ہے اٹیچ ہوتے ہیں، تو یہ ساری پیلیٹ اس کو ہم تالو کہتے ہیں۔ تو زبان کو جو ہے آپ اس کی طرف بلند کریں گے اور منہ کو تھوڑا سا گول کریں گے تو آپ کے جو ہے موٹے حروف ادا ہو جائیں گے۔ اب موٹے حروف جو ہوتے ہیں ٹوٹل 7 ہوتے ہیں، جس کو ہر کنڈیشن میں دیٹ مینس ان پہ کوئی بھی نشانی ہو، یہ قرآن میں کبھی بھی آئیں تو یہ ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ چلے میں لکھتی جاتی ہوں، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ منہ کو گول کرنا ہے اور زبان کو تھوڑا سا بلند کرنا ہے تالو کی طرف، اوکے جی؟ خو، 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 صاد، 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 زاد، 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 طا، 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 ظا، 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 غین، 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 قاف، قاف، قاف۔ یہ ہو گئے آپ کے 7 حروف۔ صرف آپ نے ان 7 حروف کو یاد کرنا ہے، منہ کو تھوڑا سا گول کر کے، زبان کو اوپری طرف بلند کر کے آپ نے صرف یہ ادا کرنے ہیں، آپ کے موٹے حروف قرآن کے حل ہو گئے۔ دیکھا، صرف 1 منٹ کے اندر آپ نے 7 حروف سیکھ لیے، ان کی ادائیگی سیکھ لی۔ اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف آپ نے خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف ایسے ہی میرے ساتھ پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ آپ نے منہ کو گول رکھنا ہے، زبان کو بلند کرتے رہنا ہے، آپ کے خود ہی جو ہے یہ حروف موٹے ادا ہوں گے۔ اب یہ ہوتے ہیں پرماننٹ، ہر حال میں موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ اب جو ہے قرآن میں ان کے علاوہ بھی جو ہے نا 3 ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی پتلا ادا کرتے ہیں اور کبھی موٹا ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب جو ہے آپ نے پرماننٹ سیکھ لیے۔ اب ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی موٹا پڑھیں گے، کبھی پتلا، ان کو ہم کہتے ہیں تفخیم و ترقیق۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں، آپ کو یہ نیمز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حروف مستعلیہ، تفخیم، ترقیق، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ چیزیں یاد کرنے کی نیڈ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا، ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک یا پتلا۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا؟ یہ حروف کبھی موٹے ادا ہوتے ہیں، کبھی باریک ادا ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کو ہم تفخیم و ترقیق کہتے ہیں۔
اب آپ کو پتا ہو کہ یہ کون سے لیٹر سے، الف، لام، را، یہ 3 ایسے حروف ہیں جن کو ہم کبھی پڑھیں گے قرآن میں، جب بھی آئیں گے نا تو کبھی کسی نشانی کے ساتھ آئیں گے تو ان کو موٹا پڑھیں گے، کسی نشانی کے ساتھ آئیں گے تو ہم ان کو پتلا کریں گے۔ چلے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں الف پہ۔ الف ہم کب موٹا پڑھیں گے، کب پتلا پڑھیں گے؟ تو آپ نے بس کیا یاد رکھنا ہے کہ جب بھی الف جو ہے کسی موٹے حروف کے ساتھ آئے گا تو ہم الف کو موٹا پڑھیں گے۔ کتنا ایزی ہو گیا۔ اگر ہم کوئی مثال لے لیں، فار ایگزامپل یہاں پر ہے خو، الف زبر خو، تو اس کو ہم کھا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے خو۔ خو الف زبر خو، خو الف زبر خو، ٹھیک ہے؟ آٹومیٹیکلی یہ جو ہے آٹومیٹک الف جو ہے خود ہی موٹا ادا ہو گیا۔ خو الف زبر خو، اوکے۔ قوف الف زبر قو، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم قا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم قو، یہ خود ہی ہم اس کو الف کو موٹا پڑھیں گے۔ غین الف زبر غو، تو الف زبر تو، زو الف زبر زو، زوغد الف زبر زو، سود الف زبر سو، ٹھیک ہے؟ یہ سارے جو ہیں بس الف کا یہی قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے اگر باریک اگر حروف آ جائے تو ہم اس کو الف کو باریک رکھیں گے، موٹا حروف آ جائے تو موٹا رکھیں گے۔ جیسے باریک کا ایگزامپل لے لیں، با الف زبر با، اس کو ہم بو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم با ہی رکھیں گے کیونکہ یہاں پر با باریک ہے، با پتلا ہے۔ تا الف زبر تا، سا، جا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ہو گئے الف پتلے کیونکہ ان سے پہلے پتلا حروف آ رہا ہے۔ یہ آپ کو جو اس سے زیادہ ڈیپ میں جانے کی نیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ جو ہے قاری یا حضرات ہوتے ہیں وہ بہت ڈیپ میں آپ کو لے جاتے ہیں، تو آپ نے یہ جو چیز سمجھنی ہوتی ہے آپ اس سے بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ چیز بھی نہیں سمجھ پاتے، تو جو میں جتنا سمجھا رہی ہوں آپ نے بس وہی چیز اپلائی کرنی ہے، اس سے زیادہ آپ کو جو ہے ڈیپلی جانے کی نیڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس الف کب موٹا آئے گا؟ جب اس سے پہلے موٹا حروف آئے گا۔ کب پتلا ہوگا؟ جب اس سے پہلے پتلا حروف آ جائے گا، آپ کا موٹا الف ادا ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لام پہ۔ لام کے لیے بھی بالکل ایزی قاعدہ ہے۔ لام جو ہوتا ہے صرف اللہ کے نام میں موٹا آتا ہے۔ جب اللہ سے پہلے میں آپ کو نشانیاں بتا دیتی ہوں، لیکن اللہ کے علاوہ اگر لام پہ زبر، زیر، پیچ کچھ بھی آئے گا نا، لام پتلا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لام ہر کنڈیشن میں پتلا رہتا ہے، صرف اللہ کے نام میں کنڈیشنز ہوتی ہے کہ کب موٹا ہوتا ہے، کب پتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا نام، جب بھی اللہ کے نام، اللہ کے نام میں جو لام ہے نا، لام، اس سے پہلے اگر زبر آئے گی یا پیش آئے گا تو اللہ کا نام ہم موٹا ادا کریں گے۔ اور جب بھی اللہ کے نام سے پہلے یا اسلام سے پہلے جو ہے زیر آئے گی تو ہم اللہ کا نام پتلا ادا کریں گے۔ کیسے؟ اللہ، ٹھیک ہے؟ الف پہ اگر زبر آئے گی اللہ تو اس کو ہم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی یہی مسٹیک کرتے ہوں گے، جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ ایسے پڑھتے ہیں، لیکن یہ اللہ نہیں ہے، اللہ۔ اللہ کا نام ہمیشہ موٹا ہوتا ہے زبر اور پیش کے ساتھ۔ اگر فار ایگزامپل یہاں پر او آ جائے، اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ میں بھی ہم اللہ کا نام موٹا رکھیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پر للہ ہوتا ہے نا، للہ، یا اگر یہاں پر کوئی بھی زیر کسی بھی لیٹر پہ آ جائے کہ لا، للہ، تو یہ للہ نہیں پڑھیں گے۔ زیر ہے تو زیر ہمیشہ پتلا کرتی ہے، زیر آئے گی تو ہم ہمیشہ اللہ کے نام کو پتلا کر دیں گے۔ فار ایگزامپل اللہ، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ، اللہ کا نام ہم پتلا رکھیں گے زیر کے ساتھ۔ سیم قاعدہ آپ نے را پہ اپلائی کرنا ہے، سیم ٹو سیم۔ را جب بھی قرآن میں آئے گی تو را سے پہلے یا را کے اوپر، ٹھیک ہے؟ را سے پہلے اگر کوئی لیٹر آتا ہے، فار ایگزامپل پہلے ہم را کی بات کر لیں، را کے اوپر زبر آئے گی یا را کے اوپر پیش آئے گا تو ہمیشہ را کو ہم موٹا ادا کریں گے، را، رو، ر نہیں پڑھیں گے، را، ٹھیک ہے؟ را کو ہم پروپر موٹا پڑھیں گے، رو، را کو پیش کے ساتھ بھی موٹا، لیکن را کے اگر نیچے زیر آئے گی تو ہم را کو پتلا پڑھیں گے، رے،
ٹھیک ہے، را کو ہم نے پتلا کر دیا۔ اب اگر را ساکن ہو، را کے اوپر یہ نشانی آتی ہے نا ساکن، اسی پہ بھی آپ نے سیم قاعدہ اپلائی کرنا ہے۔ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے گا تو آپ نے را کو موٹا کرنا ہے، را ساکن سے پہلے اگر زیر آئے گی تو آپ نے را کو پتلا ادا کرنا ہے۔ بالکل ایزی قاعدے ہیں، آپ نے بس یہ ٹوٹل فالو کرنا ہے۔ زبر اور پیش کا دھیان رکھنا ہے، دیٹ مینس اوپر والی نشانیاں جو ہوتی ہیں نا، زبر یا پیش دونوں اوپر آتی ہے، ٹاپ پہ آتی ہے، زیر ہمیشہ باٹم پہ آتی ہے، نیچے آتی ہے۔ تو نیچے والی نشانی پہ آپ نے باریک کر دینا ہے، اوپر والی نشانیوں پہ آپ نے موٹا ادا کرنا ہے۔ تو بس آپ نے یہی قاعدے یاد کرنے ہیں، اس سے زیادہ ڈیپ میں آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلیں جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔